عزیزم محمد بلال وہ آئے اور اپنی تقریر سے آپ سب سامعین کو معزز فرمائے. عزیزم محمد بلال ابن محمد ظہیر صاحب جو اسی کالونی اور اسی جھگی سے تعلق رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کو اس ذلیل القدر عظیم المرتبت رفیع الشان ہستی کی تذکرے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسان کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے زیادہ غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف جبر و تشدد اور ظلم و زور کا سب سے زیادہ ستم زدہ اور سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مغروب بھی ہے. حضرات گرامی، آپ اچھی طریقے سے واقف ہے کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی، گلشن ارضی ماتم کدہ بنی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و زور اور جبر و تشدد کے تندو تیز ہوا چل رہی تھی، ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پہلے عرب کے کچھ حالات بیان کر دوں. چنانچہ واقعہ مورخ نے لکھا ہے کہ ایک عرب کی ایک معصوم بچی جمیلہ کا دردناک واقعہ اس قدر مذکور ہے کہ ایک شخص طویل سفر پر جاتے وقت اپنی حاملہ بیوی سے کہتا ہے، میں طویل مدت کے لیے جا رہا ہوں، اگر میرے بعد کوئی لڑکا پیدا ہو تو یہ رقم اس کی تعلیم پر خرچ کر دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کا گلا گھونٹ کر مار دینا. یہ تاکیدی وصیت کرنے کے بعد شوہر طویل سفر کو روانہ ہو گیا. چند ماہ کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی. ماں نے اس کا نام جمیلہ رکھا. ماں کی ممتا نے گوارا نہ کیا کہ اس چاند جیسی لڑکی کو زندہ درگور کیا جائے، مگر ادھر شوہر کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا. لڑکی کی ماں چہکنم کشمکش میں پڑ گئی اور آخرکار ایک روز یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس بچی کو زندہ درگور نہ کروں گی. لڑکی شوہر آنے سے پہلے کسی دوسری جگہ بھیج دوں گی اور کہوں گی کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس لیے اسے زندہ درگور کر دیا گیا. 7-8 سال بعد شوہر اچانک گھر آ گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کے آنگن میں ایک چاند جیسی لڑکی کھیل رہی ہے. ماں نے اس کا بیوی کو اتنا موقع نہ ملا کہ اس بچی کو کسی دوسری جگہ بھیج سکے. شوہر نے پوچھا، یہ لڑکی کس کی ہے؟ بیوی نے جواب دیا، پڑوسن کی ہے، کھیلنے کے لیے آئی ہے. شوہر نے کہا، وہ ماں باپ کس قدر خوش نصیب ہے کہ جس کے گھر میں ایک چاند جیسی لڑکی پیدا ہوئی ہے اور کس قدر میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے. جی چاہتا ہے پورے دن اس کی صورت دیکھتا رہوں اور اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنتا رہوں. بی بی نے جب دیکھا اس کی شوہر کی آنکھوں میں اس لڑکی کی محبت سما گئی ہے اور وہ اسے پیار کرنے لگا. لڑکی کی ماں نے ہمت کر کے کہا کہ یہ چاند جیسی لڑکی آپ کی ہی بیٹی ہے. سنگ دل باپ کو اتنا سننا تھا کہ اس کی محبت دشمنی اور شفقت عداوت میں تبدیل ہو گئی. آنکھوں میں خون اتر آیا اور فوراً قسم کھا لی کہ آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا. چنانچہ فوراً کدالی اپنے کاندھے پر رکھ کر اور اپنے لخت ذکر کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی اور روانہ ہو گیا. دور جنگل میں جا کر گڈھا کھودنے لگا. گڈھا کھودتے وقت جو گرد اس کی آنکھوں میں کپڑوں پر پڑ جاتی، معصوم بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے جھاڑ کر صاف کر لیتی اور معلوم کرتی کہ یہ ابا جان آپ یہ گڈھا کس لیے کھود رہے ہیں؟ تو باپ کہتا، تجھے اس میں دفن کر دوں گا. معصوم بچی کہتی، ابا جان آپ مجھے دفن کیوں کریں گے؟ میرا قصور کیا ہے؟ معصوم بچی کہتی، باپ جواب دیتا، تیرا قصور یہ ہے کہ تو اس دنیا میں کیوں آئی؟ تجھے اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں. بچی کہتی، ابا جان آپ مجھے دفن نہ کرے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے دوں گی. میں بھیک مانگ کر مزدوری کر کر اپنا پیٹ بھر لوں گی مگر کسی سے کھانا نہ مانگوں گی. میں ساری زندگی کنواری رہوں گی مگر آپ کسی کو آپ کا داماد نہ بننے دوں گی. مگر سنگ دل باپ پر اس معصوم اور بیچاری مجبور بچی کے میٹھی میٹھی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا. آخرکار اس نے اس بچی کو زندہ گڑھے میں دھکیل
کھیل کر اس میں مٹی بھر دی. دن کا آفتاب غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا آفتاب غروب کر دیا. ایسے ماحول میں اچانک خداوند جوش میں آئی اور اس عرب کے کتے ہوئے صحرے میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم. امیروں کے صحیح اور محققی مزداق تھا. اس ذات مقصد نے تمام ظلم و ستم کے خلاف علم و بغاوت بلند کی. میں اپنی تقریر اسی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں.